تو ہم تو آخری تک وہی کوشش کریں گے کہ بھئی جہاں ہم بیٹھتے اٹھتے کرتے ہیں تو اس کو کم از کم ہم پاک کریں گے، جماعت کو پاک کریں گے، جماعت کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، ان کو نصیحت کریں گے، ان کو کہیں گے کہ اس کام کو روکیں، اور اگر اللہ نے چاہا اور جماعت کا ایک ایک فرد بھی اگر وہ کام کرے، اسی سسٹم کو لے کر، اس مشن کو لے کر چلے، تو اگر میرا انشاءاللہ تعالی اگر پورے محلے میں ایک شخص بھی ایسا ہوگا تو اس کا اثر دوسروں پر بھی ضرور پڑے گا۔ اگر وہ ایک شخص بھی صحیح ہو جائے، اور صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے کہ میں بڑا نیک ہوں، فلانا ہوں، عاجزی کرے، مگر اپنے آپ کو نمونہ بن کر پیش کرے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کر لو وہ کر لو۔ جب آپ ایک ماڈل بن جائیں گے خود، اگر آپ خود شریعت کے پابند ہو جائیں، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، آپ نمازی بھی ہیں، آپ ذکر کا حلقہ بھی کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں ہفتے میں ایک مرتبہ میلاد بھی کرتے ہیں، آپ نعت خوانی بھی کروا رہے ہیں، آپ نصیحت بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک ماڈل جب بن جائے گا تو لا محالہ اگر 100 آدمی ہیں تو 2 تو کم از کم آپ کی طرف آئیں گے نا۔ اگر 98 نہیں آتے ہیں، 2 ہی آ جائیں وہ بھی کافی ہے۔ لہذا اب اس وقت حالات ہمارے ایسے ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں ہے جو اس وقت چل رہی ہے ہمارے ملک پر، ہمارے وطن پر۔ تو اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا ہوگی، اور اللہ اور اس کا رسول کیا فرما ہے، ہمیں ادھر دیکھنا ہے، ہم ادھر دیکھنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کے وقت میں تم نماز اور استغفار سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور استغفار سے مدد مانگو اللہ سے، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تو میری درخواست ہے علماء کرام سے، مشائخین سے، کہ وہ جب بھی کال دیں تو اس بات کی کال دیا کریں کہ بھائی آج بجائے ہڑتال کے آپ یوم استغفار منائیں، یوم استغفار منائیں، اور آج جمعے کے دن تمام مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، تو جس کا رب اس کا سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد کریم، محبوب سائیں، سادہ فیروزی۔ ارے بھائی سب کچھ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو اس کھوٹی کے پابند کر دو نا، اس میں داخل ہو جاؤ، تاکہ آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں۔ کیا عمل ہے ہمارے، کیا پتہ کس وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ کافروں کو تو عیش دے رہا ہے، وہ کافروں کو عیش کر رہا ہے، دے رہا ہے۔
وہ نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کو دیکھ دیکھ کر مسلمان بھی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ کس چیز سے منا رہے ہیں؟ ناچنے سے، گانے سے، سڑکوں پر نکل کر، فائرنگ کر کے، پٹاخے بجا کر نئے سال کا جشن من رہا ہے۔ کمال ہے، جب کسی کی موت آتی ہے تو کوئی جشن مناتا ہے؟ بولو بھائی، تو تمہارا تو 1 سال کم ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اگر تم نے جینا ہے 20 سال تو نئے سال شروع ہو گئے تو 19 سال باقی رہ گئے، اور اگر 19 سال عمر تھی تو 18 سال باقی رہ گئے۔ تو تم تو موت کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہو، بجائے اس کے کہ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو اور معافی مانگو کہ یا اللہ ہماری عمر کی کمی خراب ہو گئی۔ زندگی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مت مانگا کرو، لیکن اگر موت آ جائے تو اس سے مت ڈرا کرو۔ موت سے ڈرنا بھی نہیں ہے اور موت کی خواہش بھی نہیں رکھنا۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضور موت کیوں نہ مانگے، جتنی زندگی بڑھے گی اتنے گناہ بڑھ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنی زندگی بڑھ جائے گی اتنی نیکیاں بھی تو بڑھ جائیں گی۔ زندگی ایک نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے؟ مت کرو نا تم برائی، تم اچھائی کرو نا۔ تم زبان گندی مت کرو، گالیاں مت دو، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، بغض مت کرو، حسد مت کرو کسی کے ساتھ، اور راستے میں پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دو، کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دو، کوئی یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کوئی بیوہ ہے اس کی مدد کر دو، کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں اینٹ لگا دو، کوئی مدرسہ بن رہا ہے اس میں اینٹ لگا دو، کوئی دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی مدد کر دو۔ تو یہ تمام نیکیاں جتنی عمر بڑی ہوگی اتنی تمہاری نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی اور زیادہ ہوتی جائیں گی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً صحابہ کرام، یہاں تک کہ چاول گرن ہوتا تھا تو سب مسجد میں پہنچ جاتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ کے آگے جھک جاؤ، استغفار کرو۔ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ وضو بنا کر فوراً نوافل پڑھتا تھا، نفلیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا تھا، یا اللہ معاف کر دے گناہوں۔ بیماریاں بڑھتی تھی تو توبہ کرتے۔ آج بھی الحمدللہ جو نیک مسلمان ہیں ان پر اگر بیماری آتی ہے تو وہ صدقہ دیتے ہیں، اگر ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صدقہ دیتے ہیں، اگر ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو آیت کریمہ کا ختم پڑھتے ہیں، اگر اور کوئی مشکل آتی ہے تو میلاد کرواتے ہیں، جو صحیح مسلمان ہیں۔ لیکن خدا سے پناہ مانگو۔ میری طرف سے آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم اگر ہر شخص صرف 2 رکعت نفل نماز اس لیے پڑھ لے کہ یا اللہ تو ہمارے اس ملک کو بچا لے، تو ہمارے اس ملک پر رحمت کر دے،
تو اگر 18 کروڑ عوام ہیں تو 36 کروڑ نفل اگر بارگاہ الہی میں پڑھی جائے، اور اگر کوئی ایک تسبیح استغفار کی پڑھے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، امن دے دے، سب سے بڑی چیز امن ہے۔